مجاہدو مجاہدو لگاؤ ضرب حیدری، لگاؤ ضرب حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 9 ربیع الاول کو حیدرآباد سندھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پتلا بنا کر اور تبرہ بازی کی گئی، توہین کی گئی۔ ویڈیو میں آپ بالکل صراحت کے ساتھ وہ تبرہ بھی سن سکتے ہیں اور وہ چہرے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ سسر رسول ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد علی بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے نکاح میں آئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرانے والے عظیم حکمران ہیں، جو آج بھی روضہ اطہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مدفون ہیں، جس روزے کو جنت آپ علیہ السلام نے قرار دیا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ نبی کا روزہ جنت ہے، اور اس جنت میں آج بھی حضرت ابو بکر، حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جن لوگوں نے حضرت عمر کی توہین کی ہے، یقیناً آپ کے سامنے یہ بات میں لانا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کے ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 1 محرم الحرام کو ہے، لیکن شیعوں کے ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 9 ربیع الاول کو ہے۔ حضرت عمر کی شہادت کی خوشی کی وجہ سے 9 ربیع الاول کو شیعہ کتابوں میں عید اکبر کہا گیا ہے، کہ بہت بڑی عید بابا شجاع۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 9 ربیع الاول ہے شیعہ مذہب میں۔ انوار نعمانیہ کے اندر شیعوں نے حضرت عمر کی شہادت کی خوشی میں یہاں تک لکھا ہے کہ ملائکہ کو حکم کیا جاتا ہے کہ 3 دن جو ہیں وہ اپنے قلم روک دیں، شیعہ مذہب والے جو بھی گناہ کریں ان کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول اور 11 ربیع الاول، تو شیعہ مذہب میں یہ بہت عید کا دن ہے، جشن کا دن ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ اب دیکھیں، اسلام پوری امت مسلمہ حضرت عمر کا احترام کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کی، 10 سال پیچھے نماز پڑھی، اپنے بیٹے پر نام عمر رکھا، اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کو نکاح میں دی۔ حضرت علی سمیت، اہل بیت سمیت تمام امت مسلمہ حضرت عمر کا احترام کرتی ہیں، آج بھی ادب کے ساتھ ان کا نام لیتی ہیں۔ لیکن یہ جو مذہب ہے یہ حضرت عمر پر تبرہ سکھاتا ہے، توہین کرنا سکھاتا ہے، اور باقاعدہ ان کی مجلسوں میں نوجوانوں کو بھڑکایا جاتا ہے تمام صحابہ کے خلاف، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے۔ ذاکرین باقاعدہ ان کو لیکچر دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے خاتون جنت حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگائی اور حضرت فاطمہ کے اوپر دروازہ گرایا، اور ڈرامے فلمیں بنا کر، خاکے بنا کر ان کے ذہنوں میں حضرت عمر کے خلاف یہ آگ بھڑکاتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی یہی جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ جھوٹی باتیں، من گڑت باتیں، یہودی روایات کی بنیاد پر لوگوں کو یہ باتیں سکھاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کیا یہ مذہب بھی اسلام ہو سکتا ہے جو حضرت علی کے داماد اور نبی کے سسر کا پتلا بنا کر اور ان کی سرعام توہین کریں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام 2 نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو ایک دین لائے، 2 دین نہیں لائے۔ تو لہٰذا ہمارے علماء کرام نے جو اس مذہب کے بارے میں فتویٰ دیا ہوا ہے
کہ یہ مذہب اسلام کی صف میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ فتویٰ بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، بظاہر ان کی جو ان کا لباس جو ہوتا ہے وہ بھی اہل سنت والا ہوتا ہے، ہوتے یہ شیعہ ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جب بھی وہ شیعہ کے فائدے میں کوئی بات ہوتی ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں، اہل سنت کے خلاف لوگوں کو ابھارتے ہیں۔ ہوتے سنی ہیں، کہلواتے سنی ہیں، لیکن ہوتے شیعہ ہیں، اور ان کے مذہب میں یہ ایک بہت بڑی تعلیم دی ہوئی ہے۔ یقین جانیے شیعہ مذہب کا شیعہ عوام کو کوئی پتہ نہیں، شیعہ علماء کو پتہ ہے شیعہ عقائد کیا کیا ہیں، لیکن شیعہ علماء شیعہ عوام سے وہ عقائد چھپاتے ہیں، اور ان کو اپنے مذہب کی طرف سے یہ بہت تعلیم دی گئی ہے کہ آپ اپنے مذہب کو چھپاؤ، جو مذہب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، اور جو مذہب کو ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 222 پر باقاعدہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے، یا سلیمان انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن اضاعہ اذلہ اللہ۔ اے سلیمان تم ایسے دین پر ہو جو اس دین کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، جو اس دین کو ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا۔ اب دیکھیں دین کو چھپانے پر عزت مل رہی ہے اور دین کو ظاہر کرنے پر ذلت مل رہی ہے، حالانکہ دین اسلام کے لیے قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دین اسلام اظہار چاہتا ہے، اور یہ جو دین ہے ان کا یہ اخفا چاہتا ہے، پتہ چلا کہ یہ دین اسلام نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ناموس صحابہ و ناموس اہل بیت بل پاس ہوا متفقہ طور پر قومی اسمبلی سے اور سینیٹ سے، وقت کا یہ تقاضا ہے کہ اس بل کو نافذ العمل قرار دیا جائے اور اس بل پر عمل کیا جائے اور قانون کا حصہ بنا کر یہ اعلان کیا جائے تاکہ یہ گستاخیاں رک سکیں۔ اور یہ جو گستاخیاں ہیں یہ گستاخی کرنے والے یہ صرف اسلام کے لیے ناسور نہیں بلکہ ملک پاکستان کے لیے بھی ناسور ہیں، کہ ان گستاخیوں کی وجہ سے ہمارا پورا ملک فرقہ واریت کی آگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، اور وقتاً فوقتاً یہ گستاخیاں ہوتی رہتی ہیں، کبھی کہاں سے حالات بگڑتے بگڑتے بڑی مشکل سے سنبھلتے ہیں۔ ہم اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ناموس صحابہ بل اور ناموس اہل بیت بل اس کو نافذ العمل بنا کر ہمارے ملک کو بد امنی سے بچایا جائے اور اس ملک کو امن کا گہوارہ بنایا جائے۔ ہم یہی چاہتے ہیں، اگر کوئی صحابہ کو نہیں مانتا نہ مانے۔ ہندو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، سکھ ہمارے ملک میں رہتے ہیں، اور بھی بہت سارے فرقے ہیں جو صحابہ تو دور کی بات اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، رب کے قرآن کو نہیں مانتے۔ ہماری کبھی ان کے ساتھ ٹکر لڑائی نہیں ہوتی، ان کے گھر ہمارے محلوں میں ہوتے ہیں، ان کی دکانیں ہماری بازاروں میں ہوتی ہیں، کوئی ان کے ساتھ ٹکراؤ لڑائی کھچاؤ نہیں ہوتا۔ اس فرقے کے ساتھ لڑائی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ اہل بیت کے نام پر اصحاب رسول کو گالیاں دینا انہوں نے اپنے مذہب کا ایک فریضہ بنایا ہوا ہے۔ تو جب تک یہ مذہب ہے تو ہمارا ملک امن کے ساتھ اس کا وقت نہیں گزر سکتا۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بل پاس ہو جائے تاکہ یہ گستاخیاں کرنے والے جو ہیں ان کا سد باب ہو سکے اور ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔